کبھی سوچا ہے کہ تاریخ کی ایک بہت ہی اہم شخصیت کا ذکر ان کی آمد سے بھی صدیوں پہلے لکھی گئی کتابوں میں مل سکتا ہے؟ کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ آئیے اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے مختلف مذہبی صحیفوں کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آج کی یہ ساری گفتگو تقابلی مذاہب کے ایک عالم انجینئر عبدالرحمن محمود کی تحقیق پر مبنی ہے۔ انہوں نے مستند یہودی ذرائع سمیت کئی صحیفوں کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہے، اور ہم انہی کے تجزیے کو سامنے رکھ کر ان دلائل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہی وہ سوال ہے جو اس ساری گفتگو کی بنیاد ہے۔ یہ صرف کوئی علمی بحث نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدے، تاریخ اور تشریح کے بارے میں ایک بہت گہرا سوال ہے کہ کیا مستقبل کو صدیوں پہلے لفظوں میں قید کیا جا سکتا ہے؟ تو چلیں اس سوال کی کھوج کا آغاز سب سے منطقی جگہ سے کرتے ہیں، یعنی ابراہیمی مذاہب، یہودیت اور عیسائیت سے۔ دیکھتے ہیں کہ ان کے مقدس صحیفوں میں کون سے ایسے حوالے ہیں جو پیش کیے جاتے ہیں۔ یہودی صحیفوں میں کتاب استثناء کی یہ آیت سب سے بڑی دلیل سمجھی جاتی ہے۔ یہاں دو جملے بہت اہم ہیں۔ پہلا، تیری مانند ایک نبی، یعنی حضرت موسیٰ جیسا نبی، اور دوسرا، ان کے بھائیوں میں سے۔ یہ دو چھوٹے سے ٹکڑے مل کر ایک بہت بڑا دعویٰ بناتے ہیں۔ تو دیکھیں، اس آیت کی تشریح کے دو حصے ہیں۔ موسیٰ کی مانند سے مراد صرف ایک نبی نہیں، بلکہ ایک قانون دینے والا، ایک ایسا رہنما جو اپنی قوم کو ایک نئی جگہ لے جائے، یعنی ہجرت کرائے۔ اور ان کے بھائیوں میں سے کی تشریح یہ کی جاتی ہے کہ یہاں بنی اسرائیل کی نہیں، بلکہ ان کے کزن یعنی بنی اسماعیل یعنی عربوں کی بات ہو رہی ہے۔ پھر ایک اور دلیل سامنے آتی ہے، اور یہ زبان سے جڑی ہے۔ عبرانی بائبل کی ایک کتاب ہے غزل الغزلات۔ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، محمدم۔ اس کا مطلب ہے بہت پیارا یا پسندیدہ۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ لفظ سننے میں محمد جیسا ہے، اور یہ محض ایک اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب آتے ہیں عیسائی صحیفوں کی طرف۔ انجیل یوحنا میں حضرت عیسیٰ ایک آنے والے مددگار یا روح حق کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ آیات اس بحث کا مرکز بن جاتی ہیں کہ کیا یہ اشارہ روح القدس کی طرف تھا یا پھر کسی آنے والے نبی کی طرف۔ یہاں معاملہ تھوڑا اور پیچیدہ اور لسانی ہو جاتا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ جو اصل یونانی لفظ تھا وہ پراکلیٹوس یعنی مددگار نہیں بلکہ پیریکلیٹوس تھا، اور پیریکلیٹوس کا مطلب ہے وہ جس کی بہت تعریف کی گئی ہو۔ یہ معنی احمد نام سے بالکل ملتے ہیں۔ نظریہ یہ ہے کہ صدیوں کے دوران کتابت کی غلطی کی وجہ سے یہ لفظ بدل گیا۔ لیکن یہ دعوے صرف ابراہیمی روایت تک ہی محدود نہیں ہیں۔ اب ہم مشرق کا سفر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہندو اور زرتشتی صحیفوں میں بھی ہمیں ایسی ہی کوئی گونج سنائی دیتی ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک بہت اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ زیادہ تر جو بڑے محققین ہیں وہ ان حوالوں کو مستند قدیم پیشین گوئیاں نہیں مانتے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ باتیں یا تو بعد میں شامل کی گئیں یا پھر ان کی تشریح اصل سیاق و سباق سے ہٹ کر کی جا رہی ہے۔ یہ اختلاف اس بحث کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہندو صحیفوں میں سے ووشیہ پران کا حوالہ سب سے زیادہ دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک ایسے غیر ملکی استاد کی کہانی ہے جو عرب سے آئے گا۔ اس کا نام محمد بتایا گیا ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کی رہنمائی کرے گا اور برائی کے خلاف جنگ بھی کرے گا۔ لیکن یہاں تاریخ دان ایک اور زاویہ پیش کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ بھوشیہ پران کا یہ والا حصہ اسلام کے آمد کے بعد لکھا گیا تھا، اور اگر یہ سچ ہے تو پھر یہ پیشن گوئی نہیں رہی بلکہ ایک تاریخی واقعے کو پیشن گوئی کے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ویدوں میں بھی کچھ ایسی ہی لسانی دلیلیں ملتی ہیں۔ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ اتھر وید میں مہامتی جیسے جو الفاظ ہیں وہ محمد یا احمد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ تشریحات مرکزی دھارے کی ویدک اسکالرشپ کا حصہ نہیں ہیں، اور ان پر کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ زرتشتی مذہب کی کتابوں میں مستقبل میں آنے والے ایک نجات دہندہ کا ذکر ہے جسے سشیانت یا استوتویریتا کہا جاتا ہے۔ اس نام کا مطلب ہے قابل تعریف۔ یہاں بھی دلیل نام کے معنی پر دی جاتی ہے کہ یہ معنی محمد یا احمد کے معنی سے ملتے جلتے ہیں۔ تو اب تک ہم نے مختلف کتابوں سے کئی الگ الگ دعوے دیکھے۔ اب انفرادی دعووں سے ہٹ کر آئیے ذرا ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام تشریحات میں کون سے مشترکہ طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ ساری دلیلیں اصل میں 3 بنیادی طریقوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ پہلا طریقہ ہے نبوی جانشینی کا، یعنی ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آئے گا، جیسے موسیٰ جیسا نبی۔ دوسرا طریقہ ہے لسانی مماثلت کا، جہاں کسی پرانے لفظ کی آواز کو ایک نام سے جوڑ دیا جاتا ہے۔
اور تیسرا ہے بیانیے کی مطابقت، جہاں کسی پیشین گوئی کی تفصیلات کو تاریخ کے واقعات سے ملایا جاتا ہے۔ یہاں ہم ان تمام دعووں کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں، اور کتنی دلچسپ بات ہے کہ بالکل مختلف مذہبی روایات تورات سے لے کر زندہ وسطی تک ایک ہی جیسے تشریحی طریقے استعمال کر رہی ہیں، چاہے وہ نبوی جانشینی ہو، نام کی مماثلت ہو یا پھر کہانی کا ملاپ ہو۔ تو اتنی ساری معلومات، اتنے دعوے اور ان کے جوابات، اس سب کے بعد ہم کہاں پہنچتے ہیں؟ یہ تو واضح ہے کہ یہ کوئی ایسی بحث نہیں ہے جس کا کوئی ایک آسان سا جواب ہو۔ یہ صدیوں سے جاری ہے اور شاید ہمیشہ جاری رہے گی۔ آخر میں شاید سب سے اہم نقطہ یہ نہیں ہے کہ کون سا دعویٰ صحیح ہے یا کون سا غلط، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اس طرح کی تشریحات ایک گہری انسانی خواہش کو ظاہر کرتی ہیں، مذہبی سرحدوں سے پار جا کر اپنے عقیدے کے لیے توثیق اور دوسرے انسانوں سے ایک تعلق تلاش کرنے کی خواہش۔ اور یہیں پر ایک آخری اور شاید سب سے گہرا سوال ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ قدیم کتابیں صدیوں کا فاصلہ طے کر کے ہم سے کیسے بات کرتی ہیں؟ اور سب سے اہم سوال، ان کے حتمی معنی کی تشریح کا اختیار آخر کس کے پاس ہے؟ لکھنے والے کے، پڑھنے والے کے، یا پھر تاریخ کے؟ اس پر ضرور سوچیے۔